بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ وظیفے کا آغاز کرنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری اور ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ یا رب العالمین، ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا، جتنے بھی دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، ان کے جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، مولا دور فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے۔ مولا، ان کی جو بھی دل کی جائز مرادیں ہیں یا اللہ پوری فرما دے۔ یا اللہ، جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو سب کے دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ، ان کے جو بھی مسائل ہیں حل فرما دے۔ یا اللہ، جو تجھ سے مانگا اور جو نہ مانگ سکے، یا اللہ ہم سب کے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا قبول اور منظور فرما دے۔ یا اللہ، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ، جو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، یا اللہ ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ، ان کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں۔ یا اللہ، سب کے دلوں کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں اپنا ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یا اللہ، ہمیں اپنا عبادت گزار بنا۔ یا اللہ، ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز ادا کی اس نے پورا دین قائم کر لیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے پورا دین گرا دیا۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، بلکہ 700 سے زائد مرتبہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی نماز کی بہت بڑی شان، فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ آج میں نماز کے بارے میں اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ مجھے کافی سوالات آئے ہیں اس سے ریلیٹڈ، تو میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بنا لوں تاکہ اگر لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات ہیں تو ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے۔ تو پوچھا یہ گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران اگر ہم نماز پڑھنے وقت آنکھیں بند کر لیں تو کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے، یا کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں یا اچانک آنکھیں بند ہو جائیں تو اس طرح سے نماز ہو جائے گی یا نہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو آنکھیں دی ہیں، اتنی بڑی نعمت دی ہے، تو آپ اس کا صحیح استعمال کریں، اسے اچھے کاموں میں استعمال کریں، نماز پڑھنے میں کریں، قرآن پاک پڑھنے میں کریں، آیتیں پڑھنے میں، سورتیں پڑھنے میں، یعنی اچھے کاموں میں اس کا استعمال کریں۔ تو نماز پڑھتے وقت اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں گے تو نماز کیسے ادا کریں گے؟ اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نظر جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں وہاں پر ہو۔ تو جب آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو آپ کیسے اس پر نظر رکھیں گے، کیسے آپ کی نظر اس جگہ پر جائے گی؟ تو یہ چیز تو بہت کلیئر ہے کہ نماز آپ آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھ سکتے۔
جیسے اندھیرے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ آپ اندھیرے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اتنی روشنی ہو کہ آپ کو اپنے اعضاء نظر آ رہے ہوں، اپنے ہاتھ پاؤں آپ دیکھ پا رہے ہوں، تب آپ کی نماز ہے۔ اگر بالکل اندھیرا ہے تو آپ کی نماز مکروہ ہے۔ تو جب آپ آنکھیں ہی بند کر لیں گے تو پھر تو بالکل ہی اندھیرا ہے، پھر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ اپنی آنکھوں کو آپ نے بند نہیں کرنا، اور اپنی نظروں کو آپ نے جہاں آپ سجدہ دیتے ہیں آپ نے وہاں پر رکھنی ہے اپنی نظریں۔ اور کچھ ٹائم پہ ایسے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ کافی تھکن کی وجہ سے اکثر عصر کی نماز میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ اس وقت آفس سے یا اسکولوں سے آئے ہوتے ہیں، بچے کالجوں سے یونیورسٹیوں سے، یعنی کسی نہ کسی کام سے ہی وہ واپس لوٹے ہوتے ہیں۔ تو اکثر اوقات تھکن کی وجہ سے نماز ادا کرتے ہوئے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ایک جھٹکا سا محسوس ہو جاتا ہے، لیکن اس سے آپ کی نماز مکروہ نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کی نماز ٹوٹے گی۔ لیکن جان بوجھ کر اپنی آنکھوں کو اگر آپ بند کریں گے تو آپ کی نماز مکروہ ہے۔ بہت سی روایات میں ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر نماز کے دوران آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یعنی آنکھیں بند کر کے نماز ادا کرتے ہیں، انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سے وہم آتے ہیں اور ہم لوگ پورا دھیان نماز کی طرف نہیں کر پاتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی نام روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا غفار، یا قادر، یہ 3 نام یہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا نماز میں دل بھی لگے گا اور آپ کے ذہن میں جو اگر فضول وہم آتے ہیں دوران نماز وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ دفتر بند ہونے کا وقت ہونے والا تھا۔ سیٹھ صاحب اٹھنے ہی والے تھے کہ دفتر کے ملازم نے آ کر بتایا کہ کوئی بابا جی آئے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سیٹھ صاحب نے کہا کہ انہیں بٹھاؤ، لیکن ان کے لہجے سے ایسا لگا جیسے وہ اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ ملازم نے بابا جی کو بٹھایا۔ چونکہ اس وقت ملازم کے پاس وقت تھا، وہ ملازم بابا جی کے ساتھ بیٹھ گیا اور ان کا حال احوال پوچھنے لگا۔ باتوں باتوں میں ملازم نے پوچھا کہ بابا جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو بابا جی نے بتایا کہ میں آپ کے سیٹھ صاحب کے گاؤں سے آیا ہوں، میں وہاں پر ڈاکیا ہوں۔ تو اس ملازم نے پوچھا کہ کوئی ڈاک لے کر آئے ہیں؟ بابا جی نے کہا کہ نہیں، دراصل ہم پر کسی نے غلط پرچہ کروا دیا ہے اور میرے بیٹے کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ رمضان ہے اور کچھ ہی دنوں بعد عید ہے، اگر میرا بیٹا عید پر بھی گرفتار رہا تو ہمارے لیے بہت ہی پریشانی رہے گی، اس لیے میں آپ کے سیٹھ صاحب کے پاس مدد طلب کرنے آیا ہوں۔ دفتر کی گھنٹی بجی، ملازم اندر گیا تو سیٹھ صاحب نے باہر آتے ہوئے بابا جی کے بارے میں پوچھا، تو ملازم نے سارا واقعہ بتا دیا۔ تو سیٹھ صاحب نے انہیں وہاں سے رخصت کرنے کے لیے کہا اور خود آفس سے چلے گئے۔ تو ملازم بیچارہ کیا کرتا، اس نے باہر آ کر بابا جی سے کہا کہ سیٹھ صاحب کسی ضروری کام سے چلے گئے ہیں۔ بابا جی نے جب یہ سنا تو بہت ہی غمگین ہوئے اور کہا کہ بیٹا میں تو روزے کی حالت میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ کہہ کر ان کا سر جھکتا چلا گیا۔ ملازم نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی بہت ہی غمگین ہوا، وہ بیچارہ کر تو کچھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے بابا جی کو ساتھ لیا، اپنے گھر لے گیا افطاری کے لیے۔ گھر پہنچا تو اس کے بچے بھاگتے ہوئے اپنے باپ سے آ کر لپٹ گئے۔ تو ملازم نے کہا کہ بیٹا آپ کے دادا جی آئے ہیں، ان سے بھی ملو۔ بچے بہت ہی خوشی سے ان سے ملے اور اس کے بعد وہ بابا جی کو بٹھا کر کچن میں چلا گیا افطاری کے لیے۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ بابا جی فرش پر بیٹھے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی ہیں
اور ان کے لبوں پر ایک ہی دعا ہے کہ یا اللہ اس انسان کو نواز دے، یا اللہ اس انسان کو بے حساب دے۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور اللہ رب العزت نے بھی دل سے نکلی ہوئی دعا سن لی۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ 1500 کمانے والا شخص اپنے وقت کا ارب پتی بن گیا۔ وہ شخص پنجاب کی انڈسٹری کے مالک ملک خالد یعقوب صاحب ہیں۔ ان کے بقول وہ وقت دعا لینے کا تھا، جو میرے باس نے نہیں لی میں نے لے لی، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بے حساب نواز دیا ہے۔ کسی دانا نے کیا خوب کہا ہے کہ دعا کی نہیں جاتی بلکہ لی جاتی ہے۔ دراصل خوش قسمت انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں سے دعا نکلواتا ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم کسی سے بھی کام تو بہت اچھے طریقے سے کروا لیتے ہیں، لیکن ان سے دعا نہیں کروا سکتے۔ دعا کروانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کام کروانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضروریات اور تقاضوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ جو بھی انسان اپنے ملازمین اور کام کرنے والوں کی ضروریات کو بروقت پورا کرتا ہے اور نہ ہی انہیں کسی کا محتاج ہونے دیتا ہے، وہ صرف نیکی ہی نہیں کما رہا ہوتا بلکہ اس کے ملازمین بھی اسے جھولی بھر بھر کے دعائیں دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام ملازمین اس کے وفادار ہوتے ہیں، اس کے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ سب پیسوں سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بڑا دل چاہیے۔ اور جو انسان اپنے دل کو بڑا کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے تو پھر اس انسان کے لیے ہر دل سے دعا ہی نکلتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو کشادہ کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔